مشاہد حسین صاحب، یہ جو میں نے ابھی واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کا ذکر کیا تھا، اور بھی نیو یارک ٹائمز بھی کہہ رہا ہے کہ جی ٹرمپ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو گھیرا ڈالیں، اور باقر کالیباف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک طرف امریکہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں ان کو موو کر رہا ہے. تو تھوڑا سا آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، تاریخی تناظر میں یہ بتائیں گے جہاں جہاں امریکہ نے پچھلے 25 سال میں، 30 سال میں، 50 سال میں، 60 سال میں اپنی زمینی فوج بھیجی ہے، تو کیا امریکہ مطلوبہ نتائج حاصل کر پایا؟ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد دے ہیو نیور ون اے لینڈ وار ان ایشیا. کورین وار 33,000 امریکن مارے گئے. ویتنام کی جنگ 56,000 امریکن مارے گئے. اور افغانستان عراق آپ کے سامنے ہے. پہلے انہوں نے بومبنگ کی ہے. بومبنگ کا بھی دیکھ لیں ذرا. ورلڈ وار 2 میں 2.1 ملین ٹنز بومب پھینکے گئے تھے ٹوٹل. اور 2 ایٹم بم وہ امریکہ نے جو پھینکے تھے 2.1 21 لاکھ. ویتنام کی جنگ جس میں لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام شامل ہیں، 7.5 ملین ٹنز 75 لاکھ ٹنز بم پھینکے گئے 1965 سے لے کے 1975 تک. اور 58,000 امریکی فوجی مارے گئے. اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ لاؤس ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، پر ریشو موسٹ بومڈ کنٹری ہے کہ 10 سال میں ہر 8 منٹ پر ایک بومب پھینکا گیا لاؤس میں. افغانستان آ جائیں، 20 سالوں میں 80,000 بومبز، میزائلز اور ڈرونز پھینکے گئے. 80,000. یہ میرے فگرز نہیں ہے، یہ براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف کانفلکٹ اسٹڈی ہے، انسٹیٹیوٹ آف وار اسٹڈیز کی، ان کے امریکن فگرز میں دے رہا ہوں. تو بومبنگ تو فیل ہوگی نا ساری. اب آ رہے ہیں گراؤنڈ ٹروپس کی. ایران کے پاس 10 لاکھ کی فوج ہے اور 2 کروڑ کی بسیج ہے جو عوامی ملیشیا ہے، اور اب وہ تیار ہے. اگر یہ انہوں نے غلطی کی تو ان کا انجام ویتنام سے بھی، افغانستان سے بھی، کمبوڈیا سے بھی، لاؤس سے بھی، کوریا سے بھی بدتر ہوگا. لیکن امریکہ سپر پاور ہے سر. سپر پاور تھا، اب نہیں ہے. نہیں، سابق سپر پاور ہے جی. کمال کر رہے ہیں، اٹس اوور. یہ تو ان کا دبدبہ کہاں سے. آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو میں اگنور نہیں کر سکتا، لیکن آپ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ. نہیں، میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں نا. ایک سپر پاور نے، 2 نیوکلیئر پاور نے ایک پاور پر، مظلوم ملک مسلمان جس کے پاس بم نہیں ہے اس پر حملہ کرتی ہیں. 2 نیوکلیئر پاور. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو بھی نیوکلیئر پاور سمجھتے ہیں؟ وہ تو ہے نیوکلیئر پاور. کولن پاول کہتا ہے کہ اس کے بعد 200 ایٹمی ہتھیار ہیں، کیونکہ اتنے جرت نہیں کسی کہنے کی کہ ان کے پاس ہیں، کیونکہ منافقت ہے نا. ہمیں تو کہتے ہیں اسلامک بوم اور ان کا نہیں کہتے جوئش بوم. وہ تو تیار ہے ان کا خفیہ بنایا. اور زائنسٹ بوم ہے. اور ایک پریزیڈنٹ نے جرت کی تھی اس کو کویسچن کرنے کی، جان ایف کینیڈی کا. اس کا انجام آپ کے سامنے ہے کیا ہوا. تو یہ 2 نیوکلیئر پاور نے بلا جواز حملہ کیا اور ایک ملک وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہے اور جوابی کارروائی کر رہا ہے اور ان کو تیا پانچا کر رہا ہے. اور آپ نے خود دیکھا اسرائیل کا جو حال ہو رہا ہے. اور اب پہلی دفعہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. اگر یہ کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہونی ہے تو اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام بھی آگے آئے گا. اور یہ بھی اسرائیلی اسٹیٹ جو ہے، زائنسٹ اسٹیٹ، اس کا فیوچر بھی اب ڈاؤٹ میں ہو گیا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ مڈل ایسٹ وہ مڈل ایسٹ نہیں رہا. لوگوں کا خیال تھا کہ جی بڑا آرام سے چڑی نہیں پھڑکے گی، یہ ہو جائے گا، ہم سیلیبریٹ کریں گے. اٹس اوور. مڈل ایسٹ وہ مڈل ایسٹ نہیں رہا، بالکل نہیں رہا. امریکہ نہیں رہا، ایران وہ ایران نہیں رہا، اور ایران نے تو ایک نئی مثال. پاکستان بھی وہ پاکستان نہیں رہا. پاکستان کا تو بڑا کلیدی کردار ہے. ہم نیا پاکستان، بالکل وہ پاکستان جو جاندار پاکستان ہے، دبنگ پاکستان ہے، اور جس نے نیوکلیئر بم شکر الحمدللہ 1998 میں بنا لیا تھا. ورنہ آج جو حشر ہوا ہے عراق، سیریا، لیبیا کا ہوا، وہ آپ کو پتا کیا ہو رہا ہے. ایئر مارشل صاحب، اگر امریکہ گراؤنڈ ٹروپس ایران میں اتارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سے گلہ بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ امریکی اور بڑے بڑے لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں. مشاہد صاحب نے پچھلے دنوں ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ کی تھی سر، وہ جو آپ نے جو ایک اسرائیلی جو زائنس کے ساتھ، آپ اس کو بھی کوٹ کیا کریں. اسی طرح 2011 میں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، حبیب اللہ سیاری صاحب تھے، انہوں نے ایران کے جو کمانڈر تھے، انہوں نے سٹیٹمنٹ 2011 میں دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہومز کو بند کرنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک گلاس پانی کا پینا. تو یہ تاریخی سٹیٹمنٹ آج بھی اپلیکیبل ہو رہی ہے. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ آپ نائے ہومز کس طرح، اگر یہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ میں زمینی حملہ کرتا ہوں، تو یہ زمینی حملہ فوجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے
اور جغرافیائی لحاظ سے بہت بڑا بلنڈر ہے جو کہ تاریخ میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے. دیکھیں کیا راستے، میں مختصر بتاتا ہوں. ایسٹ میں چلے جائیں، ایسٹ میں ان کی جو لنکیج بنتا ہے 1000 سے 1200 کلومیٹر کی ایکسیس بنتی. اس کے درمیان میں بہت بڑا پہاڑی درہ سلسلہ ہے جس کے اوپر ان کے اوپر اگر یہ ٹرپس یہاں اگر وہ اندر آنا چاہتے ہیں. دوسرا جو بار بار بات ہو رہی ہے جہاں سے 80% گیس اور تیل پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ گرم ترین علاقہ ہے، دلدلی علاقہ ہے، اور اس کے اندر ایک اور ایران کی جو اسٹرینتھ ہے وہ زیر زمین میزائلوں کا گڑھ ہے. پھر اگر امریکی یہاں آتے ہیں، تیسرا آ جاتا ہے کیسپین سی کی طرف سے. کیسپین سی از ناٹ این اوپن سی، یو نو دیٹ اٹس اے کائنڈ آف لیک. اس کے اوپر رشیا، آذربائیجان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور ترکمانستان کا ایک معاہدہ ہے کہ کوئی اس میں انٹر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے آنا، زمین اوپر سے پھلانگ لینا تو آسان ہے، لیکن سروائیول طویل المدت سپلائی، دیکھیں فوج کی ٹرم میں جب سب سے پہلے آپ سپلائی چین کو انشور کرتے ہیں، اس میں آپ ان کو بائی ایئر اس آئی لینڈ خاک جو ہے اس کو تباہ تو خدا نخواستہ کر سکتے ہیں، لیکن سسٹین کرنا اور ان کے جو ریاکشن آنا اس کے اندر، بیکاز دے آر جسٹ سیئنگ کہ آ جائیں ہم جناب انتظار کریں، تو میرے خیال سے زمینی لحاظ سے ان کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا اس کی کامیابی کے لیے. لیکن پھر وہ ٹرمپ جو کہتے ہیں میں خارگ آئی لینڈ پہ قبضہ کروں گا، تو کیسے قبضہ کرے گا؟ وہ صرف پیرا ٹروپر لے کے آئے گا، اس سے پہلے ایئر پار کے تھرو ان کو تباہ کرے گا اور خدا نخواستہ میں پھر آ کے اپنے ٹروپس اتارے گا. لیکن جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ جیسے مشاہد بھائی نے بتایا کہ جو ان کے ساتھ افغانستان میں اور جو ان کے ساتھ ویتنام میں وہ اس سے برا ہوگا. ون سیکنڈ، دیکھیں میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یو برنگ یور آپشنس. آپ 15 جو نکاتی لے کے آتے ہیں وہ بہت بلند باغ دعوے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ دھمکیاں بھی ہوتی. تو یہ وہ دھمکیاں ہیں جن کو وہ لے کے آیا ہے. شاید صاحب جو خارگ پہ قبضے کا وہ جو اشارہ دے رہا تھی اس کی دھمکی ہے، یہ اس کی دھمکی ہے. اور یہ سمبولکلی وہ کہنا چاہتا ہے کیونکہ خارگ آئلینڈ جو ہے نا، خارج آئلینڈ، اس میں وہ پروڈکشن ہے ان کی توانائی کی مین ہے، تو وہ ایران کو نقصان پہنچنے کے لیے دھمکی دے رہا ہے. لیکن اصل میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ عوام پر ہو رہے ہیں، ایران کے ریاست پر ہو رہے ہیں، ایران کی ثقافت پر اور تاریخ پر ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز پر، بچیوں پر، اور جو قدیم ادارے ہیں. ایران کی تو سویلائزیشن بہت. لیکن میں نے آج بھی اور کل بھی میں نے ایران میں کچھ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے بات کی. وہ کہتے ہیں جی ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل نارمل روٹین میں چل رہی ہے. وہ تو چل رہی ہے بالکل. ان کے ساتھ میں نے کل میری بات ہوئی ہے محمد حسن باقری صاحب سے. وہ کہہ رہے تھے کہ 350 بازار ہیں تہران کے، وہ 9 بجے کھلتے ہیں، 4 بجے بند ہوتے ہیں، کوئی بجلی بند نہیں ہو رہی. پھر وہ فوٹو دکھائی انہوں نے کہ وہ ایک جگہ بومبنگ ہوئی تھی، 2 گھنٹے بعد وہ ان کا وابڈا کے لوگ آگے لائنز مین اور وہ لائن ٹھیک کرے، بجلی بند نہیں کوئی ہوئی. یہ کتنا پورا. اور گاربیج کلیکشن، صفائی کا، جو ابھی کراچی میں نہیں آپ کر سکتے، جو جہاں حالت جنگ نہیں ہے، وہ ادھر پورا تہران میں صفائی کے بندے آتے ہیں، صفائی کر کے چلے جاتے ہیں. اور ان کی بیک اپ میں سوری میں آپ کو ایک ان کی بیک اپ میں جو ان کے تھنکرز ہیں، جو وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، 90+ بڑی شیخ محمد شمالی صاحب ہیں، ان کی ایک آج سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی آرٹیکل آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عزت اور وقار کی زندگی گزارنا ہی ہمارے لیے اولین مقصد حیات ہے. اور پھر آپ ان کی جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے دیکھیں، مذہبی کنوکشن دیکھیں، تو میرے خیال میں جو سر بات کریں، ایران کے لیے بقا کا مسئلہ ہے اور اس بقا کے مسئلے کے لیے وہ عزت اور وقار کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس میں وہ ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں جس طرح روس نے کیا تھا فاشزم کے خلاف، ہٹلر کے خلاف، اسٹالن گراڈ اور لینن گراڈ، اس طرح ایسے دفاع کر رہا ہے ایران اپنا، اور ڈٹ کے کر رہا ہے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہا ہے. اور اسٹریٹجک پلاننگ کے تحت، یہ نہیں کہ ہے وائے. انہوں نے کیا کہا تھا ٹرمپ نے کہ 90% ان کے میزائلز ہم نے اڑا دیے، اور پچھلے سال نیتن یاہو نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی میزائل کیپیبلٹی ختم ہو گئی ہے اور نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی ختم ہو گئی. نہیں لیکن دیکھیں نا سر، یہ جو آپ سارے سوال کر رہے ہیں کہ وہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے سارے جھوٹ جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ وہ ایکسپوز ہونے سے کیا یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل نے ان کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس کی؟ کیا امریکن کانگریس نے؟ یہ جائز سوال ہے آپ کا، یہ جائز سوال ہے کہ اخلاقی اتنی دیوالیہ پن ہے
اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مذہب کا کوئی نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ منافقت یا دین ایمان نہیں ہے لوگوں کا. سپر پاور ہے. نہیں سپر پاور نہیں، ویسے خوف ہے جی. وہ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا اور کافری کیا ہے. یہ ذہن میں ہمیں پھنسا ہوا ہے کہ یہ بڑا پاور ہے، سارا کچھ ہے. قائد اعظم کے پاس کیا تھا؟ برٹش امپائر ان کے خلاف، سکھ خلاف، کانگریس خلاف، کچھ اپنے مسلمان بھی خلاف. کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی ISI نہیں تھی. انہوں نے کس طرح پاکستان بنایا؟ اچھا، آپ بھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں، قائد اعظم کا حوالہ دیتے ہیں. میں بھی کبھی کبھی ایسی آپ ہمیشہ دیتے ہیں. جسارت کرتا ہوں. لیکن مشاہد صاحب، اب عام لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جی یار وہ آپ نے بار بار جو ٹرومین کو خط لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 دسمبر 1947، ہاں 13 دسمبر 1947 کہ اسرائیل کے نام سے جو ریاست قائم کی جا رہی ہے، یہ ریاست جو ہے یہ کبھی بھی دنیا میں یہودیوں کے لیے مسائل حل کرنے کا باعث نہیں بنے گی. اس ریاست کے قائم ہونے سے مڈل ایسٹ میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا. اور جو اس خط میں قائد اعظم نے UN سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے جنرل اسمبلی کی، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. پارٹیشن ریزولوشن کو. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا. ایبسولوٹلی. تو ہماری تو گورنمنٹ کی، ہماری تو ریاست کی پالیسی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو ہم پرسو کر رہے ہیں. تو میں یہ ایک ذرا تلخ سا سوال ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تہران کو جنیوا بنانے کی ضرورت ہے. قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. اگر بن جائے جنیوا تو مسلمانوں کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی. لیکن ہماری پالیسی تو کچھ اور ہے نا. نہیں، ہماری پالیسی دیکھیں جی، ہماری پالیسی وہ جو 67 وار میں تھی. ہم نے پائلٹ بھیجے، اسرائیل کے خلاف جنگ کی. ہماری پالیسی تھی جب بھٹو صاحب نے پائلٹ بھیجے 1973 کی جنگ میں، ہم نے تو اسرائیل اور پھر بھٹو صاحب کو ہم نے پھانسی لگا دیا. وہ تو پاکستان کا تاریخ کا انفارچونیٹ چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سٹینڈ لیا فلسطین کے لیے. فلسطین اور کشمیر ہمارے DNA کا حصہ ہیں، اور کوئی حکومت، کوئی اور بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. بی ویری کلیئر آن دیٹ. چلیں یہیں پہ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. مشاہد صاحب اور ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، یہ جو مشاہد صاحب نے اقبال کا حوالہ دیا اور قائد اعظم کا حوالہ دیا، میں نے تھوڑا سا ان کو کنفرنٹ کیا صرف اس لیے کہ پاکستان میں کو 0.00% کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ کیا آپ علامہ اقبال کو اور قائد اعظم کو لے آتے ہیں. تو یہ ایک کچھ مٹھی بھر دانشور ہیں جو کہ کشمیر پر اور فلسطین پہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کی پالیسی ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پالیسی چل رہی ہے وہ 100% قائد اعظم والی پالیسی نہیں ہے. لیکن جو بھی اس وقت ہو رہا ہے، مشاہد صاحب کی ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو ہمارا DNA ہے نا، اس DNA میں جو بھی کشمیر اور فلسطین کے ساتھ غداری کرے گا، وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، اس کا انجام وہی ہوگا جو پرویز مشرف کا ہوا تھا.